مسلم سائنٹسٹ جس میں وقار بن ملک روزانہ کی بنیاد پہ کسی ایک سائنٹسٹ کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں آج کی سائنٹسٹ کون ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عظیم مسلمان سائنسدان۔ ہم ان 3 صدیوں کی بات کر رہے ہیں، 2 سے 3 صدیوں کی بات کر رہے ہیں جس میں مسلمان سائنسدان جو ہے وہ چھائے رہے، اور یہ سنہری دور کہلاتا ہے۔ تحقیق کے حوالے سے کمال کام ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے الطبری پہ، اور علی بن ربان الطبری جو ہے وہ کمال سائنسدان تھے۔ ان کا مکمل نام جو ہے وہ ابو الحسن علی بن سہل ربان الطبری ہے۔ پیدائش ان کی 778 عیسوی میں ہوئی اور وفات جو ہے وہ 864 عیسوی میں بغداد میں ہوئی۔ سائنسی شعبہ طب ہے، اور اہم سائنسی تصاریف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو فردوس الحکمہ جو ہے وہ کمال تصنیف ہے۔ طبیب تھے، سائنسدان تھے اور فلسفی تھے۔ اور علی ابن سہل جو ہے یہ ایک تعلیم یافتہ اور دانشور عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ انہوں نے ایکچولی 70 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے فلسفہ، طب اور مذہبی امور پر متعدد کتابیں تصنیف کی۔ بالخصوص ان کی فردوس الحکمہ تحریری شکل میں اولین طبی انسائیکلوپیڈیا ہے، جس میں اگر دیکھا جائے تو طبی علوم کی تمام شاخوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ علی بن سہل ربان میں طبی و فطری علوم، ریاضی، فلسفہ کی ابتدائی جتنی بھی تعلیم ہے وہ انہوں نے اپنے والد سہل سے حاصل کی۔ باپ نے انہیں اچھی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ فلسفہ اور مذہب بھی پڑھایا۔ سیگمنٹ آپ دیکھ رہے تھے، طبی انسائیکلوپیڈیا ہے، جس میں اگر دیکھا جائے تو طبی علوم کی تمام شاخوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ علی بن سہل ربان میں طبی و فطری علوم، ریاضی، فلسفہ کی ابتدائی جتنی بھی تعلیم ہے وہ انہوں نے اپنے والد سہل سے حاصل کی۔ باپ نے انہیں اچھی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ فلسفہ اور مذہب بھی پڑھایا۔ اور فلسفہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک کیوریوسٹی کو جنم دیتا ہے، اور سوالات جو ہے اس سے بنتے ہیں، اور پھر سوالات کی کھوج میں سائنسدان نکلتا ہے۔ اور یہ ان کی تحریروں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک تو وہ عربی کے علاوہ فارسی اور شامی زبانیں جانتے تھے، اور انہوں نے عبرانی اور یونانی زبانیں بھی سیکھیں۔ قبرستان میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ 30 سال کی عمر میں عراق گئے اور الطبری کہلانے لگے۔ 825 میں وہ واپس قبرستان چلے آئے اور وہاں کے حکمران کے پاس بطور محرر ملازمت اختیار کی۔ اس دوران ہی انہوں نے اپنی کتاب شرح آفاق کتاب کہنا چاہیے فردوس الحکمت لکھنی شروع کی اور 850 میں اسے مکمل کیا۔ علی نے دیکھا جائے ان کی اوورال کتابوں کو تو علی نے تقریباً 12 کتابیں لکھی، البتہ ان میں سے چند ایک ہی ہیں جو کہ سلامت ہیں، اور ان کی جو کتابیں تھیں وہ زیادہ تر طب کے موضوع پر تھیں۔ طبی سائنس کے علاوہ انہیں ریاضی اور فلکیات میں بھی دسترس تھی۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جتنے بھی مسلمان سائنسدانوں کی بات کریں گے ان کے درمیان ایک قدر مشترک یہ بہت زیادہ ہے کہ ان کی جو فیلڈز ہیں اس میں فلکیات اور ریاضی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ فلکیات، ریاضی اور طب یہ بنیادی جو ہے وہ موضوع تھے۔ ان کی جو سب سے مشہور کتاب فروز الحکمت جو ہے وہ یونانی اور ہندوستانی کتب سے جو لی گئی طبی معلومات ہیں ان پر مشتمل تھی۔ ان میں سارے شعبہ طب کا احاطہ کیا گیا تھا، اور بالخصوص اگر ہم دیکھیں تو اناٹمی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ علم التشریح الاعضاء، یعنی انسانی جسم کے اعضاء جو ہیں ان کی جو تشریح کی گئی، اور اناٹمی پہ بہت ہی اس کے اندر مختلف تصویریں ملتی ہیں آپ کو، اور خصوصی توجہ دی گئی اس موضوع پر۔ ہندوستانی طب کے لیے بھی ایک حصہ علیحدہ سے مخصوص کیا گیا۔ وہ متعدد ہندوستانی طبیبوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور فردوس الحکمت جو ہے وہ طب کے شعبے سے وابستہ افراد کے لیے ابتدائی اسلامی طب کے متعلق بیش بہا معلومات فراہم کرتی ہے۔ الطبری نے اس کتاب پر بہت طویل وقت صرف کیا۔ اس کی جو تحقیق تھی، اس کا جو لکھنا تھا، اور اسے 7 مرکزی حصوں میں تقسیم کیا، اور اس میں 30 مقالے اور 365 ابواب میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ سابق طبیبوں کے برخلاف الطبری جو ہے وہ نفسیات اور طب کے درمیان گہرے تعلق پر زور دیتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ الطبری جو ہے اس عہد میں اگر دیکھا جائے تو یہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے نفسیات کی جو اہمیت ہے، گو کہ سائیکالوجی کا جو اسکول ہے یا سائیکالوجی بطور علم جو ہے وہ بہت لیٹر آن اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی، لیکن اس وقت بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو طبی مسائل ہیں یا جو فزیکل مسائل ہیں ان کا نفسیات کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ تو انہوں نے نفسیاتی علاج اور مشاورت کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا۔ علی ابن ربان الطبری جو ہے بغداد میں 846 عیسوی میں وفات پا گئے۔
بہت عظیم سائنسدان تھے اور نفسیات کے حوالے سے بالخصوص جو انہوں نے اہمیت دی فزیولوجی کے حوالے سے اور نفسیات کا جو باہمی تعلق ہے اس پر جو انہوں نے اہمیت دی وہ بہت ہی کمال ہے، بہت ہی ان کا کمال کام تھا. اور آف کورس جو ان کی کتاب تھی وہ تو بہت ہی شرح آفاق کتاب تھی. تو اس سلسلے میں جو مسلمان سائنسدان ہیں ان پر بات کرتے رہیں گے. اگلی قسط میں ایک نئے مسلمان سائنسدان کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے خیر رمضان.